العالمين سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوشش کر کے ایک دفعہ سارے احباب پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین. خالق کائنات کی بے پناہ حمد و ثنا اور اس کے حبیب مکرم کی بارگاہ میں درود و سلام کے کروڑ نذرانے پیش کرنے کے بعد میرے محترم سامعین، آج ہم سب کے یہاں اکٹھا ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے پیارے بھائی مہر حیدر علی فیض صاحب کی والدہ محترمہ اور میرے بڑے عزیز قریبی دوست جناب شاہ زیب صاحب کی دادی جان کی روح کو اصال ثواب کریں. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا مل بیٹھنا اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پھر اس کام کے لیے ہم بیٹھے ہیں، یہ بڑی برکتوں والا کام ہے، بڑے فضل برکت والا کام ہے. مقدروں کے ساتھ یہ کام نصیب ہوتا ہے. دو جہاں کے تاجدار ایک باغ میں سے گزر رہے تھے، اچانک سرکار نے فرمایا سواریوں کو روک دو. دو قبروں پہ دو تشریف فرما ہوئے. فرمایا کہ ایسا کرو دو سرسبز ٹہنیاں لے کے آؤ، اور ایک روایت میں آتا ہے ایک ٹہنی منگوائی، اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں قبروں کے اوپر لگا دیا. خلاف معمول واقعہ تھا، منزل نہیں آئی تھی، زور رکے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں رکنے کی وجہ کیا ہے؟ اور خلاف معمول ایک واقعہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹہنی منگوا کے دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے اور اسے ان دو قبروں پہ لگا دیا ہے. ضروری یہ قبریں ہیں کس کی؟ ٹہنیاں لگانے کا مقصد کیا ہے؟ دو جہاں کے تاجدار نے ارشاد فرمایا یہ دو بندے انہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا. عذاب کی کوئی بڑی وجہ نہیں تھی، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جن کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا تھا. ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، ایک چغل خوری کرتا تھا. ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. میں نے یہ دو سبز ٹہنیاں لگائی ہیں، جب تک یہ ٹہنیاں قبر پہ رہیں گی، اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی، قبر والوں کو فائدہ ہوتا رہے گا. اب میں ان باتوں پہ بالکل نہیں رک رہا کہ حضور علیہ السلام نے یہ تین خبریں دی ہیں، میں نتیجہ دے کے اپنے عنوان کو شروع کرنا چاہ رہا ہوں. سرکار نے ارشاد فرمایا یہ سبز ٹہنیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، جب تک یہ ذکر کرتی رہیں گی قبر والے کو فائدہ ہوتا رہے گا. سوچنے کی بات یہ ہے سرسبز ٹہنیاں اللہ کا ذکر کریں، اللہ اس کا ثواب مرنے والے کو عطا کرتا ہے. تو مصطفیٰ کے اتنے غلام اگر اکٹھے ہو کے مرنے والے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، سوچو رب کتنا ثواب عطا فرماتا ہوگا. میرے محترم سامعین، میں نے سورہ رحمان کی ایک آیہ کریمہ خطبہ میں آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان بنانا چاہ رہا ہوں. میں سوچ کے تو آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ گفتگو کروں گا کہ اللہ کو راضی کیسے کیا جائے، لیکن مجھ سے قبل وکاش بھائی نے بڑے خوبصورت انداز میں نعت تشریف آپ احباب کو سنائی ہے کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. تو میں نے کہا چلو اسی عنوان کو آگے بڑھا لیتے ہیں. ہر کائنات نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات نے فرمایا جو چیز میں نے تخلیق کی ہے نا اسے ختم ہو جانا ہے ایک دن، باقی صرف اللہ کی ذات رہے گی. اس کا مطلب ہے یہ جو عقیدہ قیامت ہے مسلمانوں کا، یہ مسلمہ مصدقہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، صرف اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے. ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے، اور جس دن اس چیز نے، اس کائنات نے ختم ہونا ہے نا، بڑا خوفناک دن ہوگا. قرآن نے کئی جگہ منظر کشی کی. فرمایا اذا الشمس کورت واذا النجوم منکدرت واذا الجبال سیرت. سوچو تو صحیح کیسا دن ہوگا. وہ سورج کو لپیٹ لیا جائے گا، ستارے بے نور ہو جائیں گے، پہاڑ چل پڑیں گے. پھر جگہ ارشاد فرمایا اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت. فرمایا وہ کیسا دن ہوگا، آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ آئیں گے. فرمایا یہ جو سمندر ہے نا، سمندر یہ بہہ جائیں گے، خشک ہو جائیں گے. قبروں سے انسانوں کو نکال لیا جائے گا. عالمت نفس ما قدمت واخرت. انسان جان لے گا جو کچھ اس نے پیچھے چھوڑا ہے اور جو آگے لے کے جا رہا ہے. زمین کی کیفیت فرمایا یہ ہوگی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. فرمایا زمین کانپ اٹھے گی،
جو کچھ اس کے اندر ہے نکال کے باہر پھینک دے گی۔ انسان دیکھے گا تو سوچے گا آج یہ زمین کو ہو کیا گیا ہے، سورج بے نور ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پہ زلزلہ طاری ہو جائے گا۔ یہ ساری کیفیت جب ہوگی، کائنات ختم ہو جائے گی، خالق کائنات ہر چیز کو ریکریٹ کرے گا، دوبارہ تخلیق کرے گا، وہ منظر بھی بڑا عجیب ہوگا، بڑا عجیب منظر ہوگا۔ فرمایا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، انسان کو کہیں جائے پناہ نہیں ملے گی۔ قرآن کہتا ہے انسان پکارے گا یومئذ این المفر، کاش آج کوئی جائے فرار مل جائے، کوئی ٹھکانہ مل جائے، انسان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ فرمایا انسان تلاش کرے گا کوئی تو میرا ساتھ دے، کوئی تو میرا حمایتی بنے، لیکن فرمایا سارے رشتے سارے ناطے ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ آج بڑا مان ہوتا ہے یاریوں دوستیوں پہ، آج دوستوں کے بغیر ایک پل نہیں گزرتا، لیکن قرآن کہتا ہے قیامت کا دن آئے گا نا، یہی دوست پیچھا چھوڑائیں گے۔ آج ہمیں بھی بڑا مان ہوتا ہے اپنے عقیدت مندوں پہ کہ دو چار لفظ ہم نے دین کے پڑھ لی ہیں، لوگ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عزت دیتے ہیں، لیکن قیامت کا دن آئے گا، فرمایا یہ تمہارے عقیدت مند نہیں آئیں گے، یہ تو وہ رشتے ہیں نا جو ہم نے بنائے، جو خالق نے رشتے بنا کے بھیجے ہیں، وہ بھی کسی کام نہیں آنے۔ قرآن کہتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ آج ہم دنیا میں شعر پڑھتے ہیں بھائی بھائیاں دیاں باواں، بڑی محبت ہوتی ہے بھائی کو بھائی کے ساتھ، لیکن قرآن کہتا ہے قیامت کا دن آئے گا بھائی بھائی کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ آج باپ اپنی اولاد سے بڑی الفت اور بڑی محبت رکھتا ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ باپ اگر ایک دن مزدوری کر لے نا، پورا ہفتہ سکون سے بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لیکن 7 دن اگر کام کرتا رہتا ہے نا، اولاد کے لیے کام کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے دنیا میں اتنی محبت رکھنے والا باپ بھی جب قیامت کا دن آئے گا نا، پیچھا چھڑائے گا اپنی اولاد سے۔ آج ماں کو بڑی الفت ہوتی ہے، بڑا لاڈ ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ اگر چھوٹا بچہ سردیوں کی رات میں بستر پہ پیشاب کر دے، ماں خود گیلے بستر پہ ہو جاتی ہے، بچے کو گرم بستر میں سلاتی ہے، لیکن قیامت کا دن آئے گا، فرمایا یہی ماں ساتھ چھوڑ جائے گی۔ یہ جو ننگے ساکھ تھے ہمارے، جنہیں درد ہوتا تھا، جنہیں اپنے کہتے تھے، فرمایا قیامت کا دن آئے گا کوئی ساتھ نہیں دے گا، انسان ڈھونڈے گا کاش آج کوئی جائے پناہ مجھے مل جائے۔ یا الہی جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، کوئی ساتھ دینے والا بھی ہوگا، کوئی شفاعتی بھی ہوگا، کوئی سفارشی بھی ہوگا۔ آج کوئی تھانے دار سے مجرم کو پکڑ لینا تو گھر والے کہتے ہیں یار کوئی سبیل کرو اسے بچانے کی، جرم تو اس نے واقعی کیا ہے، لیکن ایسا کرو کوئی با اختیار بندہ ڈھونڈو جو تھانے دار کے سامنے جا کے سفارش کرے، وہ بندے کو چھوڑ دے۔ ایم این اے صاحب کا فون کرواتے ہیں، تھانے دار کو مجبوراً مجرم چھوڑنا پڑتا ہے کہ ایم این اے صاحب نے فون کر دیا ہے، ایم این اے صاحب کے پاس پورے علاقے کا اختیار ہے، میں ان کا ماتحت ہوں، ان کا حکم نہیں مانوں گا تو شاید مجھ پہ عتاب آ جائے۔ ایم این اے کا فون گیا، تھانے دار نے بندہ چھوڑ دیا، لیکن احباب توجہ کرنا، خالق ارشاد فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ۔ فرمایا میں تو وہ ہوں، کائنات کا معبود ہوں، زمین و آسمان کی ہر شے میرے اختیار میں ہے، نہ میں سوتا ہوں نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ تم اگر یہ سوچ بنا کے آئے ہو نا کہ اس کے سامنے کسی کو سفارشی بنا کے لے جائیں گے، فرمایا خبردار من ذا الذی یشفع عندہ، کس میں اتنی جرت ہے میرے سامنے کسی کی سفارش کرے آ کے۔ آج ایک تھانے دار کو تو ایم این اے کا فون کروا کے مجرم چھڑوا لیا جاتا ہے، لیکن خالق فرماتا ہے میرے ہاتھ میں تو جہنم کی بادشاہی ہے، کس میں اتنی جرت ہے میرے سامنے کسی کی سفارش کرے۔ احباب اگر آیت یہاں ختم ہو جاتی نا، یقین مانے ہمیں اپنے عملوں کا پتہ ہے، کچھ نہیں بچنا تھا ہمارے دامن میں، لیکن آیت یہاں ختم نہیں ہوئی، آگے کا لفظ آیا الا۔ اب بات کا لطف تب آئے گا اگر یہ لفظ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ جو الا ہے یہ لفظ ہے، حرف استثناء ہے، اہل علم جانتے ہیں اس کا کام یہ ہوتا ہے، سادے لفظ میں اگر آپ کو سمجھاؤں تو یہ 2 جملوں کے درمیان آتا ہے، 2 حرفوں کے درمیان نہیں، 2 جملوں کے درمیان آتا ہے، اور اس الا کا کام یہ ہے، یہ پہلے والے جملے میں جو حکم موجود ہوتا ہے نا، اس کے بعد والے جملے میں وہ حکم بدل جاتا ہے۔ اور آسان کروں تو الا سے پہلے اگر ہونا یہ کام کرو تو الا کے بعد ہوتا ہے یہ کام نہیں کرنا۔ میں ایک مثال دوں قرآن سے اس کی آپ کو، تاکہ بات سمجھنے میں مزید آسانی ہو جائے۔ خالق نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ملائکہ کو حکم دیا ہے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، فسجد الملائکہ،
سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس. یہ اللہ بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جس نے سجدہ نہیں کیا, کوئی ہے جس نے سجدہ نہیں کیا. یہی اللہ یہاں آ گیا, فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ, کون ہے جو میری بارگاہ میں کسی کی شفاعت کرے, کوئی نہیں کر سکتا. لیکن آگے فرما دیا اللہ, یہ اللہ نے تسلی دی ہے کوئی ہے جو بچا سکتا ہے. الہی کون ہے؟ فرمایا باذن ہی, وہی جسے میں نے اجازت دے رکھی ہے. تھوڑی سی توجہ کیجئے گا, میرے ساتھ چلیے گا. فرمایا کوئی نہیں جو میری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے الا باذن ہی, سوائے اس کے جسے میں نے اجازت دے رکھی ہے. ایک اور جگہ حالی کائنات نے ارشاد فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون, فرمایا قیامت کا دن ہوگا, جبریل امین جیسا فرشتہ اور سارے فرشتے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے میری بارگاہ میں, کسی کو اجازت نہیں ہوگی, کسی میں جرت نہیں ہوگی میرے سامنے کوئی بات کر سکے. الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے جسے میں رحمان نے اجازت دے رکھی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی شفاعت نہیں کر سکتا, کوئی سفارش نہیں کر سکتا, لیکن وہ بچا سکتا ہے جسے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. اب ڈھونڈنا چاہیے نا کون ہے جسے اللہ نے اجازت دی ہے, تاکہ اس کے ساتھ تعلق جوڑا جائے. کچھ بن آئے ہمارے بھی حشر والے دن, میں اگر آیت چاہوں تو آیت پڑھ سکتا ہوں, لیکن آیت پڑھنے میں لگا تو وقت کافی لگ جائے گا, وقت بڑا مختصر ہے. ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں, تشریح ہو جائے گی. 3 معتبر کتابیں سیاستہ کی, بخاری, مسلم, نسائی, تینوں میں روایت موجود ہے. دو جہاں کے تاجدار نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا, انسان یوں بے قرار ہوں گے جیسے سمندر کی لہریں کنارے پہ آتی ہیں پھر واپس چلی جاتی ہیں, کنارے پہ آتی ہیں پھر واپس چلی جاتی ہیں, قرار نہیں آتا انہیں. فرمایا جس طرح یہ سمندر کی لہریں بے قرار ہوتی ہیں نا, قیامت کے دن انسان اس طرح بے قرار ہوگا. ساری دنیا کے انسان حضرت آدم سے لے کے قیامت تک آخری آنے والا بندہ, ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہوں گے, حضرت آدم کی بارگاہ میں جائیں گے, التجا کریں گے. حضور بڑا سخت دن ہے, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں نا, اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں. حضرت آدم فرمائیں گے اس کام کی اجازت رب نے مجھے نہیں دی, اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کو تلاش کرو. ساری انسانیت وہاں سے نکلے گی, حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گی, یا نبی اللہ التجا کریں نا آج ہماری سفارش ہو. فرمائیں گے اس کام کی اجازت رب نے مجھے نہیں دی, اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ. وہاں سے نکلیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں, یا نبی اللہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں نا, اللہ ہماری شفاعت قبول کرے. فرمائیں گے اذهبوا الی غیری, جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ, اس کام کی اجازت رب نے مجھے نہیں دی. ساری دنیا حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک 1.25 لاکھ انبیاء کی بارگاہ میں فردن حاضر ہوگی. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا, التجا کریں گے یا نبی اللہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں نا, خالق کائنات ہمیں اس عذاب سے نجات دے, حساب کتاب تو شروع ہوا, ہماری شفاعت کریں. 2 جملے فرمائیں گے, ایک تو وہی جو پچھلے انبیاء نے کہا کہ اس کام کی اجازت رب نے مجھے نہیں دی, لیکن ساتھ یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری. اب اگلا جملہ آپ احباب تک پہنچانا چاہ رہا ہوں, اگر آپ کی توجہ ہو تو لطف آئے گا آپ کو بات کا. فرمائیں گے اس کام کی اجازت رب نے مجھے تو نہیں دی, لیکن آؤ ایک ایسا در بتا دیتا ہوں جہاں تک آج تک کوئی سوالی حالی واپس آیا ہی نہیں ہے. فرمائیں گے اذهبوا الی محمد, جاؤ محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. اب میرا اگر وہ پاٹ 10 منٹ کی تمہید آپ کے ذہن میں محفوظ ہوئی تو اگلے جملے کا لطف پھر آئے گا. ساری انسانیت اکٹھی ہوگی, 2 جہاں کے تاجدار کی بارگاہ میں حاضر ہوگی, یا نبی اللہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں. حضور فرمائیں گے آ جاؤ انا لہا, آ جاؤ اس کام کی اجازت رب نے مجھ محمد کو عطا کر رکھی ہے. اس کام کی اجازت رب نے مجھ محمد کو عطا کر رکھی ہے. ایسا نہیں کہ رب نے کسی اور نبی کو اذن نہیں عطا کیا, دیے ہیں, لیکن باقی نبیوں کو جو اذن دیے نا ان میں اور جو اذن میرے نبی کو دیا ہے اس میں بڑا فرق ہے. سورہ مائدہ کی 110 نمبر آیت ہے, خالق کائنات حضرت عیسیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں, فرماتے ہیں وَإِسْتَنْفَهُ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. توجہ فرمائیے گا, ایک آیت ہے 4 دفعہ اذن کا لفظ استعمال ہوا. فرمایا عیسیٰ یاد کرو اس وقت کو جب تم مٹی سے پرندے کی صورت بناتے تھے مجھ سے اجازت لے کے, پھر اس میں پھونک مارتے تھے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا مجھ سے اجازت لے کے. تم کسی کوڑے کو شفا یاب کرتے تھے, کسی برس والے کو شفا یاب کرتے تھے مجھ سے اجازت لے کے. تم مردے کو زندہ کرتے تھے مجھ سے اجازت لے کے. کوئی چھوٹی اتھارٹی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی,
بن باپ کی دنیا میں آئے ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کیا ہے، لیکن خالق ارشاد فرما رہا ہے یہ عیسیٰ قدم قدم پہ مجھ سے اجازت لینے کے محتاج ہیں۔ زمین سے مٹی اٹھا کے پرندہ بناتے ہیں تو مجھ سے اجازت لیتے ہیں، پرندہ بنا کے اس میں پھونک مار کے اسے اڑاتے ہیں تو مجھ سے اجازت لیتے ہیں۔ کوئی بیمار آ جائے نہ شفا چاہیے، خود نہیں دیتے، مجھ سے اجازت لے کے شفا دیتے ہیں۔ کوئی آ کے التجا کر دے حضور کسی مردے کو زندہ کرنا ہے، خود نہیں کرتے، مجھ سے اجازت لے کے پھر زندہ کرتے ہیں۔ بڑی شان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن قدم قدم پہ خالق کائنات کی اجازت کے محتاج ہیں۔ ایک قدم بھی اٹھاتے ہیں تو اس سے اجازت لے کے۔ میرے نبی کی شان سنو، فرمایا داعین اللہ باذنہ، محبوبہ تجھے بار بار اجازتیں لینے کی ضرورت نہیں ہے، سارے اذن ایک ہی دفعہ تیری جھولی میں ڈال دیتا ہوں۔ اب چاند پہ ٹکڑے کرنا ہو نا، اذن لینے کی ضرورت نہیں، تیری مرضی۔ سورج واپس پلٹانا ہو، اذن لینے کی ضرورت نہیں، تیری مرضی۔ گناہگار بخشوانے ہو، اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں، تیری مرضی ہے۔ ایسا اذن دیا خالق نے۔ اچھا یہاں آخری بات سنو، میں گفتگو کو سمیٹوں، وقت ہو گیا دعا کا۔ آخری بات سنیں، خالق کائنات عالم الغیب ہے، ساری باتیں جانتا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ آج ہم نے یہاں بیٹھ کے یہ مصطفیٰ کریم کی حدیث بھی سن لی ہے کہ ساری کائنات حضرت آدم علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوگی، وہاں سے نکل کے حضرت شیخ، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ سب کی بارگاہ میں جائے گی۔ لیکن قیامت کا دن آئے گا، باوجود اس کے کہ ہم نے یہاں بیٹھ کے سنا ہے، کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آنی کہ یار چلو سیدھے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پروسیس یہی فالو کریں گے باوجود علم ہونے کے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا الہی تو علموں پہ ذات صدور ہے، ہر چیز کا علم تیرے پاس موجود ہے، تجھے جب علم ہے کہ آدم علیہ السلام نے شفاعت نہیں کرنی، تو جب جانتا ہے کہ میں نے یہ منصب نوح کو عطا نہیں کیا، تو جب جانتا ہے کہ یہ مقام محمود ابراہیم علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، شفاعت کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ نے کرنی ہے، پھر ہم سب کو اتنا لمبا چکر لگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء کی بارگاہ میں لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ سیدھا ہی بارگاہ مصطفیٰ میں لے آتا، یہاں سے ہمارا کام بن جاتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، بات سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میٹرک کے بچے جب اپنا ایڈمیشن بھیجتے ہیں نا، تو ایڈمیشن فارم فل کرنے کے بعد 17ویں گریڈ کے ایک افسر سے سگنیچر کرواتے ہیں اور مور لگواتے ہیں اس کی، جسے اس ٹیکنیکل زبان میں فارم ٹیسٹڈ کرنا بولتے ہیں۔ مجھ جیسا کوئی سادہ سا طالب علم وہ فارم فل کرے، فیس جمع کروائے بینک میں اور سیدھا گجرانوالہ بورڈ میں چلے جائے کلرک کے پاس، اسے کہے جناب میرا یہ میٹرک کا جو رزلٹ ہے نا، میسٹر کا جو داخلہ ہے یہ قبول کر لیں، میں فارم فل کرایا ہوں، میں نے فیس جمع کروا لی ہے۔ وہ کلرک صاحب فارم کو دیکھیں جی فیس بھی جمع کروا چکا ہے اور فارم فل بھی کر لیا اس نے، لیکن وہ جو 17ویں گریڈ کے افسر کے سگنیچر ہونے تھے نا، اوپر مور لگنی تھی، وہ کوئی نہیں لگی۔ وہ مجھے کہو ایسا کرو، جاؤ گاؤں کے نمبردار سے یہ فارم ٹیسٹڈ کروا کے لاؤ۔ میں جناب گھر رہا ہوں، آ کے میں نمبردار صاحب کے دروازے پہ جاؤں، وہ کھٹکھٹاؤں، جناب نمبردار صاحب میں ایک آپ کے گاؤں کا ادنا سفر دوں، میں نے میٹرک کا داخلہ بھیجنا ہے تو یہ فارم ٹیسٹڈ کر دیں۔ وہ نمبردار صاحب فارم کو دیکھیں اور دیکھیں جی یہ تو ایڈمیشن فارم ہے، یہ مجھ سے ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ وہ کہیں گے میرا کام نہیں ہے، ایسا کرو یونین کونسل کے ناظم صاحب کے پاس لے جاؤ۔ میں جناب وہاں سے نکلوں، یونین کونسل جاؤں، ناظم صاحب کی بارگاہ میں جا کے ان سے التجا کروں کہ بلا میں یہ فارم ٹیسٹڈ کروانا چاہتا ہوں، آپ ایسا کریں مجھے یہ فارم پہ سگنیچر کر دیں، مور لگا دیں، تاکہ میں جا کے بورڈ والوں کے پاس یہ فارم جمع کرواؤں، میٹرک کا داخلہ ہو جائے۔ وہ فارم دیکھیں اور وہ بھی کہیں یار میں تو یہ نہیں کر سکتا، جاؤ پرائمری اسکول ہے وہاں کسی ٹیچر سے مل لو۔ میں وہاں سے نکلوں، وہاں سے نکل کے جناب پرائمری اسکول میں جاؤں، وہاں پہ ہیڈ ٹیچر کے سے بات کروں، جناب میں نے میٹرک ایڈمیشن بھیجنا ہے، یہ سگنیچر مور کر دیں اوپر۔ وہ جو پرائمری اسکول کا ٹیچر ہے وہ جو فارم کو دیکھے اور وہ کہے کہ یار میں تو یہ کر نہیں سکتا، لیکن ایسا کرو جاؤ کسی ہائی اسکول کے نا ہیڈ ماسٹر سے رابطہ کر لو، وہاں تمہارا کام ہو جائے گا۔ میں وہاں سے نکل کے ہائی اسکول میں جاؤں، ہیڈ ماسٹر صاحب مجھے لے کے ملاقات کریں، سلام دعا کے بعد فارم دیکھیں، سگنیچر کریں، مور لگا کے دیں، میں واپس جاؤں کلرک کے پاس اور اسے کہوں جناب یہ دیکھیں میں سگنیچر بھی کروا لایا ہوں، فارم ٹیسٹڈ بھی کروا لایا ہوں، لیکن کھجل خواری بڑی ہوئی ہے۔ کہ جی کیا ہوا؟ میں کہوں جی پہلے میں نمبردار صاحب کے پاس گیا، نمبردار صاحب نے کہا میں یہ نہیں کر سکتا، پھر میں ناظم صاحب کے پاس گیا، ناظم صاحب نے کہا جی میں یہ نہیں کر سکتا، پھر میں نکل کے پرائمری اسکول میں گیا، وہاں ٹیچر سے ملاقات کی، انہوں نے کہا جی ہم سے بھی یہ نہیں ہوگا۔ آج آ کے ہائی اسکول میں جب گیا ہوں تو پھر میرا کام ہوا ہے۔ میں اتنا جملہ کہوں اور کلرک آگے سے مسکرا کے یہ کہہ دے منو پتہ سی تیرا کام ہوتا ہی ہونا ہے، تو سوچیں ذرا وہ جو اتنا کھجل خوار ہو کے کلرک کے پاس گیا ہے کیا گزرے گی اس کے دل پہ؟ یا الہی جب تو جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے شفاعت نہیں کرنی، نوح علیہ السلام نے شفاعت کوئی نہیں کرنی، ابراہیم علیہ السلام نے آگے بھیج دینا ہے،
تو پھر ہمیں ڈائریکٹ بارگاہ مصطفیٰ میں کیوں نہیں لے کے آیا؟ اتنا لمبا چکر لگوانے کی ضرورت کیا ہے؟ خالق فرماتا ہے میں جانتا ہوں بڑے بڑے احسان فراموش لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، کام نکلوانے کے بعد نا یہ جملے کہہ دیتے ہیں او اے ایڈا وڈا کیڑا کام سی، اے تے فلانے نے بھی کر لینا سی، اے تے فلانے نے بھی کر لینا سی۔ فرمایا ہو سکتا ہے میرا نبی شفاعت کرتا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کو امتی بعد میں یہ کہہ دیتا اور دیکھو جی یہ کتنا بڑا کام تھا، یہ تو ہمارے موسیٰ نے بھی کر لینا تھا۔ کوئی دور پہ جا کے اللہ سے کلام کرتے ہیں شفاعت نہیں کر لیں گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کو امتی کہہ دیتا اور دیکھو جی یہ ایڈا کیڑا بڑا کام سی، ہمارے نبی حضرت نوح نے بھی کر لینا تھا۔ انہوں نے ایک دفعہ دعا کی، اتنا بڑا سیلاب آ گیا ساری دنیا غرق ہو گئی، شفاعت نہیں کروا سکتے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتی یہ کہہ سکتا تھا اور ہمارے نبی کو رب نے خلیل بنایا ہے، شفاعت نہیں کر سکتے؟ فرمایا میں 1.25 لاکھ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا، ہر کسی سے انکار سنواؤں گا، اینڈ پہ بارگاہ مصطفیٰ میں لے کے آؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے یہ شفاعت والا منصب نہ میں نے موسیٰ کو دیا ہے نہ عیسیٰ کو دیا ہے، یہ تاج میں نے فقط مصطفیٰ کے سر پہ سجا دیا ہے، یہ منصب میں نے فقط اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، فقط انہیں عطا کیا ہے۔ تو اب پڑھے نا ذرا شعر، لطف آئے گا۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ اب آپ آخری جملہ سنیں، میں آپ سے اجازت سنوں۔ آج ہم دنیا میں نا بڑے تعلق بناتے ہیں، اس کے پاس عہدہ ہو، اس کے پاس اختیار ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے اس کے ساتھ تعلق بنا لیں۔ تھانے دار صاحب کے پاس جاتے ہیں، ایم این اے صاحب، ایم پی اے صاحب کے پاس جاتے ہیں، ان کے ساتھ جا کے لیگ سلیگ کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، وقت نکال کے جاتے ہیں، کام چھوڑ کے جاتے ہیں۔ کوئی پوچھے نا وہ کیوں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں ان کے پاس جا کے؟ کہا نہیں یار وقت ضائع نہیں ہوتا، تعلق بن جائے نا اوکھے پارے ویلے کام آؤندے نے۔ اب آپ یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لینا، دنیا میں مشکل جتنا بھی وقت ہو قیامت کے دن سے مشکل نہیں ہے۔ سب سے اوکھا سب سے پارا ویلا قیامت کا ہے، جس نے اس دن کام آنا ہے نا، آج وقت ہے اس کے ساتھ تعلق بنا لو، آج ان سے تعلق بنا لو گے کل فائدے میں رہو گے۔ دعا ہے خالق کائنات ہم سب کا آنا مل بیٹھنے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔